اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے، پس ہم قبر پر جا پہنچے جو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جسے آپ زمین پر کھرید رہے تھے۔ آپ نے اپنے سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا، جب دفن کرنے والے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی دمک سنتا ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، اے شخص، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے اور تیرے نبی کون ہیں؟ حناد نے اپنی روایت میں فرمایا کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں، یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے درمیان بیٹھے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ جیرہ کی ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے، یہی سے مراد اللہ کی قول یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرا بندے نے سچ کہا، پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ فرمایا کہ جنت کی ہوا خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں، یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک منادی آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے، اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاتوب الیہ۔ یا الہی ہمیں قبر اور حشر کے عذاب سے نجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔ صلو علیہ وآلہ